ہو گیا تو اس لیے ٹائم ٹیبل کی پابندی بہت ضروری ہے سبھی کے لیے. اور ماشاءاللہ یہ ممبر پاک کے جلوہ گر حضرت علامہ مولانا مفتی ناصر صاحب طلع مصباحی قدس اللہ النورانی تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مصلح قوم حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالستار صاحب طلع قدس اللہ النورانی وہ بھی تشریف فرما ہے. اور ماشاءاللہ بلبل باغ رسالت شاعر اہل سنت جناب الحاج غلام ربانی صاحب، بلبل باغ رسالت شاہکار ترنم جناب محترم نوشاد رضا صاحب تشریف فرما ہے. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اس وقت میں بھی اشرف پور، فیض گنج، تلوار، شہباز پور، ککرالی آس پاس کے لوگ یہاں موجود ہیں. اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے. حضرات ادب بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. دیکھیے ذمہ دار باوقار علماء کرام میں بہت جلد تقریر ہونے والی ہے. میں چاہتا ہوں جو دائیں بائیں ہمارے بھائی کھڑے ہیں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں بیٹھ جائیں. اچھے لوگوں کی شان یہ ہوتی ہے بار بار نہیں کہلواتے ہیں، ایک بار سن کے ہی وہ عمل کر لیتے ہیں. میرے بھائی بیٹھ جائیں، یہاں سے ہٹ جائیں، ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں. جگہ ہے، بچے پیچھے پہنچ جائیں، آپ بیٹھ جائیں. جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں اچھا نہیں لگے گا. میرے بھائی بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے. دیکھیے حالات اس وقت کیا ہے، اگر جلسوں میں بھی سلیقے سے نہیں بیٹھو گے تو پھر کہاں بیٹھو گے؟ یہ کوئی نوٹنکی کمپنی VCR نہیں ہے بلکہ مدینے کے تاجدار کی محفل ہے. میرے بھائی میں بڑا ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں بیٹھ جائیں، اس لیے کہ اسٹیج والوں کا بھی جب بھی موڈ بنے گا مائک پہ آنے کے بعد افراتفری کا ماحول دیکھنے کے بعد بولتے کچھ ہے نکلتا کچھ ہے، مزہ نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا، روحانیت پیدا نہیں ہوگی. میں چاہتا ہوں ادھر سائیڈ والے لوگ بیٹھ جائیں، میرے بھائی بیٹھ جائیں، نوجوان بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، پروردگار ان کو مدینہ شریف کا مسافر بنا دے. اب میں ادھر والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں میرے بھائی آپ بھی، مجھے امید ہے کہ آقا کے سچے غلام ہوں گے تو بیٹھ جائیں گے. ادھر ایک آدمی چینل میں ایک ہی آدمی کافی ہے، دوسرے کو مت بٹھائیے ورنہ پھر آپ کو بھی بیٹھنا پڑے گا. حضرات میں چاہتا ہوں آپ بھی بیٹھ جائیں، کھڑے نہ ہو، اس پہ بار بار نہ دیکھیں، اس لیے کہ یہ سب آپ ادھر دیکھو گے تو مجمع ادھر دیکھے گا، مجمع والے ادھر دیکھیں. حضرات اس لیے کہیں کہیں جلسوں میں چینل وہ بھی پابندیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں کہ جلسے کا ماحول بگڑتا ہے، اس لیے بات دور تک پہنچتی ہے تو ہم اس کو پابندی کی بات نہیں کریں گے، لیکن ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے، وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بولتے ہیں. سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے بولو یا رسول اللہ ماشاءاللہ، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. انسانیت نے جب سے تیرا در پکڑ لیا، انسانیت نے جب سے تیرا در پکڑ لیا، شیطان نے سنا ہے کہ بستر پکڑ لیا. انسانیت نے جب سے تیرا در پکڑ لیا، شیطان نے سنا ہے کہ بستر پکڑ لیا. اتنا کہا تھا بس کہ سرکار آئیے، اتنا کہا تھا بس کہ سرکار آئیے. مشکل زمین پہ ٹھہر گئی، سر پکڑ لیا. مشکل زمین پہ ٹھہر گئی، سر پکڑ لیا. پبلک ماشاءاللہ گاؤں جیسا چھوٹا سا ہے، 19 سے زیادہ پبلک ہے. ابھی اور لوگ آئیں گے انشاءاللہ. آج اتنا کامیاب پروگرام ہوگا کہ آپ کل پرسوں تک نہیں انشاءاللہ برسوں تک یاد رکھیں گے. حضرات آئیے ایک مختصر اور جامع معنی خطاب سننے کے لیے تیار ہو جائیے. میری مراد مصلح قوم ملت علیم بامل حضرت علامہ مفتی ناصر حسین صاحب طلع نعیمی مصباحی مقدس اللہ النورانی وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ. چند منٹ کی گفتگو کو وہ ایسے سمجھیے جیسے سمندر کو کوزے میں سما دیں گے، لیکن آپ اگر ان کی تقریر پر سن کر عمل کر لیں گے تو دنیا میں بھی مسکرائیں گے، مرنے کے بعد قبر میں مسکرائیں گے، حشر کی گرمی سے بچ جائیں گے، جنت میں اعلیٰ مقام پائیں گے. سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء کرام، سرزمین اشرف الفیض گنج، علماء اہل سنت، علماء ناصر صاحب طلع مصباحی، علماء اہل سنت. میں کہوں آنے والے آذرا وہ کام کر کے جا، گم نامیوں میں اس طرح تو نام کر کے جا، روشن رسول پاک کے پیغام کر کے جا، باطل کے ہر فریب کو ناکام کر کے جا. اسٹیج پر تشریف فرما علماء ذوی احترام، شعراء اعظام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم.
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولانا یوسف رضا سنبھلی صاحب نے جتنا مجھ فقیر کے بارے میں کہا ایسا بہتر نہیں تھا میرے لیے۔ اپنا تو حال یہ ہے من آنم کی من دانم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر سے جس آیت کریمہ کے کچھ حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، چند منٹ کی مجھے بولنے کی اجازت ہے۔ چند باتیں اس آیت متعلق سے جو مس ہوتی ہیں، جو ٹچ ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائیں ایک مرتبہ۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ آقائے دو جہاں حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ سامعین محترم، ایک گروپ نہ بھی نہ ملے پیسے مجھے، یہ پروگرام ایک ہے نہیں خوشی کو لے کر کے منعقد کیا گیا۔ وہ خوشی جو دنیا اور عقبہ میں اپنے اندر ہمیشہ کے لیے خوشی سمائے ہوئے ہے۔ اس میں ٹکرا ہے۔ جشن دستار بندی کے متعلق یہ جلسہ ہو رہا ہے اور تقریباً 2 بچے فارغ ہونے ہیں، 3 لڑکے فارغ ہونے ہیں جنہوں نے قرآن عظیم فرقان حمید کو اپنے سینے میں پیوست کیا رب کی توفیق سے۔ ارے تو بھی ہاں صاحب چلا آگے کو چل اندے صاحب اندازہ فرمائیں وہ بچے جو اپنے گھروں سے باہر ہونے کے بعد اسلامی مدارسوں میں داخل ہو کر کے اس علم کو اپنے سینے میں پیوست کیا، ان کے گھر والے ان سے اس وقت کتنا پیار و الفت کر رہے ہوں گے، خاص کر والدین کہ جب بچے اپنے گھروں کو الوداع کہہ رہے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس ہی تعلق سے جن بچوں نے قرآن عظیم کے علم کو اپنے سینے میں پیوست کیا، اللہ عظیم فرماتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر یہ آیت کریمہ علم کو لے کر نازل ہوئی اور رب اکبر نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ زمانے کو فرما دیجئے علم والے اور لا علم برابر نہیں ہو سکتے کسی بھی محاذ پر۔ روشنی اور اندھیرا ایک جگہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ٹاٹ نکال دے اس کے نیچے سے جلدی ایک دم۔ فرمان مصطفیٰ ہے، نبی نے فرمایا العلم نور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، علم ایک روشنی ہے اور جہالت ایک اندھیرا ہے۔ سامعین محترم، قرآن عظیم پوری کائنات کو واضح طور پر اعلان کر کے سمجھانا چاہتا ہے کہ علم والے اور لا علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کا مقام بہت بلند ہے اور جو لا علم ہیں ان کا مقام بہت نیچے ہے، بہت پست ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے علم کے ذریعے ان بندوں کا اپنا مقام اونچا کر دیا جنہوں نے قرآن عظیم کی عظیم دولت کو، عظیم علم کو محنت کر کے رب کی توفیق سے اس علم کو اپنے سینے میں پیوست کیا اور پھر رب نے ان کا مقام اونچا کر دیا۔ اور یہیں تک نہیں، دنیا میں ان کا مقام اونچا ہوگا، کل قیامت کرنی عقبہ میں ان کا مقام اونچا ہوگا۔ اور غور فرمائیں،
असर हाजिर का जो जमाना, मौजूदा जो जमाना है, जो हमारे और आपके चश्मे दीद गुजर रहा है, अजीजान मिल्लत इस्लामी, आज हमारी कौम मजहबी तालीम को फौकियत देने की बजाय असली तालीम पे जोर दे रही है। आज हमारा मुआशरा जिस रास्ते पे मुआशरे को जाना था, जिस मंजिल पे इस कौम को चलना था, आज कौम मुस्लिम उस मंजिल से, उस रास्ते से भटक रही है। इसलिए दर बदर की ठोकरें खा खा कर गैरों के दरवाजे पे जाकर दस्तक दे रही है। नहीं तो हम उसी जमात के अफराद हैं, हम कौम मुस्लिम के अफराद हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि मुसलमान वो कौम है जिस महाज पर चढ़ाई कर दे, जिधर कौम मुस्लिम चली जाए तो उस इलाके में उस महाज को फतह कर ले और कामयाबी हासिल करके अपने घर को लौटे और उस रास्ते पर चल पड़े। तो उस रास्ते पर चलने के साथ साथ जो उनके बाद पीछे आएंगे उनको भी सीधा रास्ता मिल जाएगा। इसलिए कि ये उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, प्यारे मुस्तफा के उम्मती हैं, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान अजीम का इल्म बहुत बुलंद है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान अजीम से बढ़कर कोई दुनिया में इल्म आज तक नाज़िल नहीं हुआ है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर फरमाइए, कुरान अजीम की तालीम ऐसी है, हम तो अपने हैं जब बेगाना कुरान अजीम को पढ़ते हैं या किसी से